زین زین تم کہاں مر گئے ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ عروج نے زین کے کمرے کا دروازہ تقریباً دھکیلتے ہوئے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ زین جو اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کسی گہری سوچ میں گم تھا، اس کے یوں اچانک طوفان کی طرح اندر داخل ہونے پر بری طرح اچھل پڑا۔ کیا مصیبت ہے عروج؟ کتنا شور مچاتی ہو تم؟ میں ایک ضروری اسائنمنٹ کر رہا ہوں۔ عروج نے ہاتھ نچا کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ ادھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ زین نے مشکوک نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھا۔ اللہ رحم کرے، آج کچن میں کون سا نیا دھماکہ کر کے آئی ہو؟ پچھلی بار تمہاری چائے پی کر میرا گلا 3 دن خراب رہا تھا۔ عروج کا منہ غصے سے پھول گیا۔ بہت برے ہو تم۔ ایک تو میں اتنی محنت سے تمہارے لیے اسپیشل کافی بنا کر لائی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اور تم ہو کہ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ جا، نہیں دیتی۔ وہ مصنوعی غصے سے مڑی ہی تھی کہ زین نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ ادھر دو۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی زہر ملی کافی پی کر ہی میرا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے۔ عروج نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کافی کا مگ اس کے حوالے کیا اور خود بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ زین کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر عروج کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک اسے یوں ہی محویت سے دیکھتی رہی۔ زین اس کا پھپھو زاد تھا، اس کا بچپن کا ساتھی، اس کا سب کچھ۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ عالی شان گھر عروج کا تھا، اس کے والد رحمان صاحب کا، جو شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے، لیکن یہ گھر زین کا بھی تھا۔ زین عروج کے پھپھو کا بیٹا تھا، جو بچپن میں ہی اپنے والدین کو ایک حادثے میں کھو بیٹھا تھا۔ رحمان صاحب جو اپنی اکلوتی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس یتیم بھانجے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے زین کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے عروج سے بڑھ کر پیار دیا، بہترین تعلیم دلوائی اور اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ عروج اور زین ایک ہی چھت تلے ایک ہی آنگن میں ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ دوست تھے، رازدار تھے، لیکن عروج کے دل میں یہ دوستی کب محبت کے گہرے انمٹ رنگ میں بدل گئی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ زین اس کی زندگی کا مرکز تھا۔ اس کی صبح زین سے شروع ہوتی اور اس کی رات زین پر ختم ہوتی۔ زین جب اپنے MBA کی ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھا، اپنے ماموں کے احسانات کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ وہ عملیت پسند تھا، اس کا سارا دھیان اپنے کیریئر پر مرکوز تھا تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ماموں کا ہاتھ بٹا سکے اور ان کے احسانات کا کچھ قرض چکا سکے۔ وہ عروج کو ایک بہترین دوست کی طرح عزیز رکھتا تھا، مگر عروج کی آنکھوں میں اپنے لیے پلتی محبت سے یا تو وہ واقف نہیں تھا یا جان بوجھ کر انجان بنتا پھرتا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ رحمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں؟ آج پھر میری گڑیا میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہے؟ عروج فوراً اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا دیکھیں نا، زین مجھے چڑھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے ہاتھ کی کافی زہر لگتی ہے۔ رحمان صاحب نے ہنستے ہوئے زین کے سر پر تھپکی دی۔ کیوں بھائی، ہماری بیٹی تو دنیا کی بہترین کافی بناتی ہے، کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ زین بھی مسکرا دیا۔ ماموں، یہ سب آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اب اس کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عروج کے گال فخر سے سرخ ہو گئے۔ اس نے زین کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ رحمان صاحب دونوں کی اس نوک جھوک پر دل سے مسکرائے۔ انہیں اپنے یہ دونوں بچے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ زین کی قابلیت پر انہیں فخر تھا اور عروج کی خوشی ان کی زندگی کا محاصل تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے مستقبل کے لیے کئی خواب سجا چکے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر نے ان کے خوابوں سے بالکل مختلف منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ عروج نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا زین، تم اپنا کام ختم کرو، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، آج میری بہت اہم پریزنٹیشن ہے۔ زین نے کام سے نظریں ہٹائے بغیر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ عروج ایک آخری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ یونیورسٹی کا وسیع عریض کیمپس طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ عروج اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی، باتیں کرتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی نظریں اس کا تعاقب کرتی، اس کی بے ساختہ ہنسی اور پر اعتماد انداز میں ایک خاص کشش تھی۔ کینٹین کے ایک کونے میں کتابوں کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے دانیال بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار عروج پر جا ٹھہریں۔ دانیال اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، مگر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا وسیع کاروبار بھی سنبھالتا تھا۔ وہ ایک امیر اور مستحکم خاندان کا چشم و چراغ تھا، سنجیدہ، متین اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ۔ وہ نہ جانے کب سے عروج کو یوں ہی خاموشی سے دور سے چاہتا تھا۔ اس کی یہ محبت ایک طرفہ اور گہری تھی۔ وہ عروج کی ہر حرکت، ہر انداز کو اپنی آنکھوں میں بسا چکا تھا، مگر عروج اس کے وجود سے تقریباً بے خبر تھی۔ عروج کی ایک سہیلی نے شرارت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عروج، دیکھو وہ مسٹر سیریس دانیال تمہیں ہی گھور رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔
عروج نے ایک لاپرواہ سی نظر دانیال کی طرف ڈالی اور کاندھے اچکا دیے۔ تو کرنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی مجھے یہ سنجیدہ اور مغرور قسم کے لڑکے بالکل پسند نہیں۔ چلو جلدی کرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ دانیال نے دیکھا کہ عروج نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے نیازی سے منہ موڑ لیا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ عروج جیسی لڑکی کا دھیان حاصل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ صبر کرنے کا عادی تھا۔ شام کو جب عروج گھر لوٹی تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی لانچ میں پہنچی جہاں رحمان صاحب اور زین بیٹھے تھے۔ زین کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک تھی اور رحمان صاحب کا چہرہ فخر سے دمک رہا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ زین، سب خیریت ہے؟ زین اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک کاغذ عروج کی طرف بڑھایا۔ یہ لو عروج، خوشخبری سنو، میرا MBA کا فائنل رزلٹ آ گیا ہے اور میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ عروج نے خوشی سے چیختے ہوئے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ واو زین، مجھے پتا تھا تم ہی کرو گے۔ وہ جوش میں اس کے گلے لگنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے روک دیا۔ ارے رکو، اصل خبر تو ابھی باقی ہے۔ رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے زین کو جاب کی آفر کی ہے، وہ بھی جنوبی افریقہ میں، اپنے مین ہیڈ کوارٹر میں۔ عروج کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ جنوبی افریقہ؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے زین، بہت بہت مبارک ہو، لیکن تم اتنی دور چلے جاؤ گے؟ زین نے اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھا۔ عروج، یہ میری زندگی کا سوال ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، مجھے ماموں کا نام روشن کرنا ہے۔ رحمان صاحب نے آگے بڑھ کر زین کو سینے سے لگایا۔ تم ضرور جاؤ گے بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم کل ہی جا کر اپنے ویزے کے کاغذات جمع کرواؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس شاندار موقع کو گنوانے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو۔ زین نے پرجوش انداز میں سر ہلایا، مگر عروج وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مٹھی سے ریت پھسل رہی ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسکی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زین تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو؟ عروج کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم چلے جاؤ گے زین، اتنی دور، مجھے چھوڑ کر؟ زین نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے پگلی، تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کام کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں ماموں کا سر فخر سے بلند کر سکوں، ان کا مجھ پر احسان ہے۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا، پکا وعدہ۔ عروج نے نم آنکھوں سے بس سر ہلا دیا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ صرف ایک دوست کی جدائی کا دکھ نہیں تھا۔ اگلے چند دن تیاریوں میں تیزی سے گزر گئے۔ زین کے جانے کا دن آ گیا۔ ایئرپورٹ پر رحمان صاحب نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ عروج جو تب سے خاموش کھڑی تھی، زین اس کے قریب آیا۔ عروج، اب رو تو نہیں، میں رابطے میں رہوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ عروج کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عروج کی زندگی جیسے بے رنگ سی ہو گئی۔ ابتدائی چند مہینے تو روز ویڈیو کال پر بات ہوتی، مگر پھر فاصلے اپنا اثر دکھانے لگے۔ زین اپنے کام میں بے پناہ مصروف ہو گیا۔ روز کی کالز ہفتوں میں اور پھر مہینوں میں بدل گئیں۔ اس دوران 3 سال گزر گئے۔ عروج نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر لی اور اپنے والد کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پختہ اور سمجھدار ہو گئی تھی، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں زین کا انتظار ویسے ہی تازہ تھا۔ اس دوران دانیال بھی اپنی ڈگری مکمل کر کے ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی نظریں آج بھی عروج کی منتظر تھی۔ ایک شام جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، رحمان صاحب کا فون بجا۔ دوسری طرف زین تھا۔ ماموں، ایک خوشخبری ہے، میری چھٹیاں منظور ہو گئی ہیں، میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں، پورے 2 مہینے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ عروج کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ زین آ رہا ہے؟ اس ایک خبر نے اس کی بے رنگ زندگی میں جیسے سارے رنگ واپس بھر دیے تھے۔ اس نے خود زین کا کمرہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھی، اتنی خوش کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ رحمان صاحب اور ان کی بیگم اپنی بیٹی کی اس کھلی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ رات کو رحمان صاحب کی بیگم نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا عروج کو؟ زین کے آنے کی خبر سے کیسے پھول کی طرح کھل اٹھی ہے۔ یہ لڑکی زین کو پسند کرتی ہے۔ رحمان صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں، اور میں اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتا۔ زین آئے، اس بارے میں اس سے خود بات کروں گا۔ آخر کار زین آ گیا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا، زیادہ پر اعتماد، زیادہ میچیور۔ اس نے مغربی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اس کی نظر عروج پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی اسے ہی تک رہی تھی۔ زین ایک لمحے کے لیے رکا۔ عروج، تم کتنی بدل گئی ہو، ماشاء اللہ۔ عروج اس کی اس تعریف پر شرما گئی۔ اس کے گال دہک اٹھے۔ اور تم بھی بالکل انگریز صاحب لگ رہے ہو۔
زین ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مگر تم ابھی تک ویسی ہی پگلی ہو۔ عروج کو اس کا یہ لمس، اس کی آواز، سب کچھ کتنا اپنا سا لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے انتظار کے 3 سال وصول ہو گئے ہوں۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ زین جنوبی افریقہ کے قصے سنا رہا تھا اور عروج بہت محویت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب سب لاؤنج میں بیٹھے تو رحمان صاحب نے ایک فیصلہ کن انداز میں زین کو مخاطب کیا۔ زین بیٹا، تم اب ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، سیٹل ہو گئے ہو۔ زین نے چونک کر اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ جی ماموں، اللہ کا شکر ہے۔ رحمان صاحب نے عروج کی والدہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا، بیٹا میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی اور میں جانتا ہوں کہ اس میں میری بیٹی عروج کی بھی خوشی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم عروج کا ہاتھ تھام لو۔ میں تم دونوں کا رشتہ پکا کرنا چاہتا ہوں۔ عروج جو اس وقت چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اپنے والد کے یہ الفاظ سن کر وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کام گئے اور ٹرے میں رکھے کپ لڑکھڑا گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر زین کی طرف دیکھا۔ زین جس کے چہرے پر چند لمحے پہلے مسکراہٹ تھی وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ عروج نے نظر اٹھا کر زین کی طرف دیکھا۔ زین اپنے ماموں کی اس بات پر ایک دم چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ عروج جو دروازے پر کھڑی تھی، اس کے تو ہاتھ پیر ہی کام گئے تھے۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھر تھرا رہی تھی اور کپوں کی کھڑکھڑاہٹ نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ ارے عروج بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے گال شرم اور خوشی سے دہک رہے تھے۔ اس کے والد نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتی میز تک آئی۔ اس نے زین کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ زین کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جسے عروج نے اس اچانک اعلان پر اس کی گھبراہٹ یا شرم سمجھا۔ رحمان صاحب نے زین کی خاموشی کو اس کا ادب سمجھا اور ہنس پڑے۔ ارے بیٹا، اتنا کیا سوچ میں پڑ گئے؟ تم میرے بیٹے ہو، مجھے پتا ہے تم خوشی ہوگے۔ زین نے اپنے چہرے پر ایک زبردستی کی ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ ماموں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں کیا کہوں؟ اس کی آواز میں وہ خوشی اور گرم جوشی نہیں تھی، مگر اس وقت عروج جو خوشی سے 7ویں آسمان پر تھی، اس باریکی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ زین نے انکار نہیں کیا۔ رحمان صاحب نے کہا کہ بیٹا، تم دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہو، اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم آرام سے سوچ لو، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا جواب ہاں ہی ہوگا۔ اگلے کچھ دن عروج کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی شادی کی تیاریوں کی باتیں کرتی۔ مجھے شادی پر کون سا جوڑا پہننا ہے، ولیمہ کہاں ہوگا، زین کو کون سے رنگ پسند ہے، وہ اپنی ماں سے پوچھتی اور خود ہی جواب دیتی۔ اس کی والدہ اپنی بیٹی کی اس بے پناہ خوشی کو دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ عروج نے ان دنوں میں کئی بار زین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر زین ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا۔ عروج جب بھی اس کے پاس جاتی، وہ یا تو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوتا یا فون پر کسی سے ضروری کال پر بات کر رہا ہوتا۔ عروج اس کی اس دوری کو بالکل غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کو فون پر بتاتی، تمہیں پتہ ہے زین مجھ سے شرما رہا ہے، جب سے بابا نے بات کی ہے وہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہا۔ کتنا کیوٹ ہے نا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اتنی مگن کہ اسے زین کے چہرے پر گہری ہوتی پریشانی کی لکیریں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن بعد عروج سے رہا نہ گیا۔ شام کا وقت تھا، زین لان میں اکیلا گہری سوچ میں ڈوبا ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک واضح تناؤ تھا جو وہ گھر والوں سے چھپاتا پھر رہا تھا۔ عروج نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے زین سے بات کرنے کا، اس کی شرم دور کرنے کا۔ اس کے پاس چلی گئی۔ لان کی نرم گھاس پر اس کے قدموں کی آہٹ سے زین نے چونک کر دیکھا۔ عروج نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، کب تک مجھ سے یوں ہی شرماتے رہو گے؟ زین، آخر کب بات کرو گے مجھ سے؟ عروج کی اس چھیڑ چھاڑ پر زین مسکرا نہ سکا۔ اس کے چہرے پر وہ تناؤ اور بھی گہرا ہو گیا۔ عروج جو اس سے کسی رومانوی جواب کی توقع کر رہی تھی، اس کی اس سنجیدگی پر ٹھٹک گئی۔ اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ کیا بات ہے زین، سب ٹھیک تو ہے؟ زین نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ مزید اس بات کو ٹال نہیں سکتا۔ عروج، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ عروج کا دل دھک سے رہ گیا۔ زین کا لہجہ بہت سنجیدہ اور بجھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے زین، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ زین نے نظریں جھکا لی۔ عروج، تم جانتی ہو ماموں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے باپ کی جگہ ہے، میں ان کا حکم کبھی نہیں ٹال سکتا۔ ان کا ہر احسان میرے سر پر قرض ہے۔ عروج نے بے چینی سے کہا، ہاں زین، میں جانتی ہوں،
مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ زین نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کچھ دن سے خوشی سے چمک رہی تھیں اب ان میں خوف اتر رہا تھا۔ عروج، ماموں نے جو کہا وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے عروج کو لگا جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا؟ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی بن کر نکلی۔ کیا کہا تم نے؟ زین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر عروج نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ زین کی آواز میں التجا تھی، پلیز عروج، میری بات سمجھو۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو عروج کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا سر چکرانے لگا۔ کسی اور کو؟ تم مذاق کر رہے ہو نا زین؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم مجھ سے ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ زین نے بے بسی سے کہا، عروج، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ عروج روتے ہوئے بولی، تو اب کیا ہوگا؟ بابا کو کون بتائے گا؟ زین نے ہاتھ جوڑ دیا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ عروج، یہی تو کہنے آیا ہوں میں، ماموں کو انکار نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ پلیز عروج، پلیز میری لاج رکھ لو، تم ہی یہ رشتہ توڑ دو۔ تم کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کچھ بھی کہہ دو میری خاطر، تم میری عزت بچا لو عروج۔ عروج ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، اس کا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص جس سے اس نے اپنی زندگی سے بڑھ کر محبت کی تھی آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، کسی اور کی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی آواز جیسے حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا زین؟ عروج کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جانتے ہو میں نے بچپن سے… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ زین نے بے بسی سے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں عروج، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر میں نے ماموں کو انکار کیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور میں ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ عروج نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اور میری زندگی کا کیا زین؟ کیا وہ برباد نہیں ہوگی؟ زین کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ پلیز عروج، میری عزت بچا لو، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ احسان؟ یہ لفظ عروج کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ تو وہ محبت نہیں، احسان کر رہی تھی۔ عروج نے ایک گہرا سانس لیا، اس نے اپنے آنسو پونچھے، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا جیسے اس کے سارے جذبات ایک لمحے میں مر گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک لفظ کہا، اتنا بے جان کہ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ عروج نے اپنی پتھرائی ہوئی نظریں اس پر جمائیں۔ تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ زین نے کچھ کہنا چاہا۔ عروج چیخ پڑی، کہا نا، جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زین۔ وہ جو شاید خود بھی اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، چپ چاپ وہاں سے پلٹ گیا۔ عروج وہیں لان کی ٹھنڈی گھاس پر گرتی چلی گئی۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کا خواب، اس کا مان، اس کا بچپن کا سب کچھ آج ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ اس کی والدہ جو شادی کی باتوں کے لیے پرجوش تھی کہنے لگی، عروج بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری شادی کے لیے… عروج نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا، اماں، مجھے آپ سے اور بابا سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر سب چونک گئے۔ زین جو نظریں جھکائے ناشتہ کر رہا تھا، اس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ رحمان صاحب نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ جی میری گڑیا، کہو کیا بات ہے؟ عروج نے گہرا سانس لیا، بابا، میں زین سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ رحمان صاحب اور ان کی بیگم نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اس کی والدہ نے گھبرا کر کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم ہی تو زین کو… عروج نے اپنی ماں کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہہ دیا نا اماں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ رحمان صاحب نے زین کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا۔ زین بیٹا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ زین نے جلدی سے کہا، نہیں ماموں، ایسی کوئی بات نہیں۔ عروج ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی شاید۔ عروج نے ایک زہریلی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، بابا، میں بھی مزید پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتی ہوں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ رحمان صاحب اپنی بیٹی کو جانتے تھے،
وہ سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، مگر وہ عروج کے چہرے پر ایک عجیب سی ضد اور ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی ہوگا، مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ عروج کرسی سے اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی سوگوار خاموشی چھا گئی۔ رحمان صاحب غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زین کو گھورتے رہے، جو نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ عروج ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی، بس اپنے کمرے میں بند رہتی یا آفس چلی جاتی۔ زین، جو اپنے آپ کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا تھا، احساس جرم میں مبتلا تھا۔ اسے رحمان صاحب سے جنوبی افریقہ واپس جانے کی بات کی، جس پر رحمان صاحب نے سرد مہری سے اسے اجازت دے دی۔ گھر میں ہر کوئی تناؤ کا شکار تھا۔ عروج کی والدہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کوڑتی رہتی تھی۔ اس دوران ایک شام عروج کی والدہ اس کے کمرے میں آئیں۔ عروج بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ بیٹا، کب تک یوں خود کو اذیت دیتی رہو گی؟ عروج خاموش رہی۔ اس کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عروج، دانیال کو تو تم جانتی ہو، تمہاری یونیورسٹی میں تھا، وہی جو رحمان صاحب کے دوست کا بیٹا ہے۔ عروج نے بے دلی سے آنکھیں گھمائی۔ جی جانتی ہوں، تو کیا؟ اس کی والدہ نے کہا۔ بیٹا، آج اس کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ تمہارے لیے دانیال کا رشتہ لانا چاہتی ہیں۔ تم جانتی ہو اسے، وہ تمہارا فیلو بھی تھا، بہت اچھا سلجھا وہ لڑکا ہے، اپنا بزنس ہے۔ کیا کہتی ہو؟ عروج نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ دانیال، وہ سنجیدہ خاموش لڑکا؟ اسے زین کی التجا یاد آئی۔ اسے اپنا ٹوٹا ہوا دل یاد آیا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ بے معنی ہے۔ اس نے ایک بے جان سپاٹ لہجے میں کہا، اماں، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عروج کا یہ بے جان اور سپاٹ جواب اس کی والدہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی اس بے حسی پر تڑپ اٹھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید وہ انکار کریں، غصہ کریں گی، مگر اس مکمل لا تعلقی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ بیٹا، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، ایسے کیسے فرق نہیں پڑتا؟ عروج نے چھت سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، فرق پڑنے والی چیزیں مر گئی ہیں اماں، اب جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، آپ انہیں بلا لیں۔ عروج کی والدہ نے گہرا سانس لیا اور رحمان صاحب سے بات کی۔ وہ دونوں ہی اپنی بیٹی کی اس حالت پر پریشان تھے، مگر شاید وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک نیا رشتہ، ایک نیا ماحول شاید اسے اس صدمے سے نکالنے میں مدد کرے۔ انہوں نے دانیال کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی۔ یہ خبر گھر میں کسی خوشی کے بجائے ایک عجیب سی خاموشی لائی۔ زین، جو ابھی تک گھر پر ہی موجود تھا اور اپنے جنوبی افریقہ واپس جانے کی تیاریوں میں تھا، یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عروج اتنی جلدی، اتنی آسانی سے کسی اور سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، مگر وہ اپنے احساس جرم کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا تھا کہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اگلے ہی ہفتے دانیال کی والدہ اور اہل خانہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آ گئے۔ گھر کو رسمی طور پر سجایا گیا تھا۔ عروج کو اس کی والدہ نے زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ ایک خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ویرانی تھی۔ دانیال بھی ان کے ہمراہ آیا تھا۔ وہ سنجیدہ اور متین انداز میں بیٹھا تھا، مگر اس کی چوری چھپے نظریں بار بار عروج کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی برسوں کی خاموش محبت آج ایک نام پانے والی تھی۔ رسم کے مطابق دانیال اور عروج کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ دونوں لان میں آ گئے۔ عروج خاموشی سے گھاس کو دیکھتی رہی۔ دانیال نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بات شروع کی۔ اس کی آواز میں گہری نرمی اور خوشی تھی۔ عروج، میں جانتا ہوں شاید یہ سب آپ کے لیے بہت اچانک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے پہلے دن سے پسند کرتا ہوں۔ عروج نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دانیال اس کی خاموشی پر تھوڑا سا جھینپ گیا، مگر پھر اپنی خوشی میں مگن ہو کر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دوبارہ بولا، میں شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میرے اتنے سالوں کی دعا قبول ہو گئی۔ میں بس آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے دامن میں دنیا کی ہر خوشی لا کر رکھ دوں گا۔ میں اپنی محبت سے آپ کا دل جیت لوں گا، چاہے اس میں ساری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ میں بس آپ کی رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ عروج نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، ان میں نہ غصہ، نہ نفرت، نہ خوشی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں اس رشتے سے رضامند ہوں، میرے ماں باپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ دانیال وہیں کھڑا اس کی بے نیازی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ خوش تھا، مگر اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ اس پتھر کو موم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر شادی کی تاریخیں طے ہونے لگیں۔ دانیال کے گھر والے چاہتے تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ تاریخیں اتنی جلدی طے ہوئیں کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ زین، جو یہ سب دیکھ رہا تھا،
احساس جرم کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ عروج یہ سب اس سے بدلہ لینے کے لیے یا خود کو اذیت دینے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ عروج کے پاس آیا۔ عروج، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم واقعی اس لڑکے کو جانتی ہو؟ تم غصے میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ عروج جو اب تک خاموش تھی اس کی بات پر پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں نفرت اور زہر تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں انکار کر دوں۔ میں نے کر دیا۔ اب میں اپنی زندگی کے ساتھ جو بھی کروں اس سے تمہیں کیا؟ تم نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی قربان کروائی اپنی محبت کے لیے۔ اب تم میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی ہمت مت کرو۔ زین اس کی نفرت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ احساس جرم کو کم کرنے کے لیے اور شاید اپنے ماموں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے زین نے شادی کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر شادی کے کارڈ چھپوا رہا تھا، ہال بک کروا رہا تھا اور کیٹرنگ کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ وہ عروج کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، مگر اس کی یہ حرکتیں عروج کے دل میں اس کے لیے نفرت کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ دانیال کی طرف سے روز مہنگے تحائف آتے، وہ اسے کال کرتا مگر عروج نہ تحفے کھولتی نہ اس کی کال کا ٹھیک سے جواب دیتی۔ وہ بس شادی کے دن کا انتظار کر رہی تھی جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کا انتظار کرتا ہے۔ اور آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہونے کے بعد جب عروج نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ سرخ جوڑے میں قیمتی زیورات سے لدی ایک شاہکار لگ رہی تھی، مگر اس کی وہ آنکھیں کسی صحرا کی طرح ویران تھی۔ شادی ہال میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ دانیال جو کسی شہزادے کی طرح تیار تھا بے تابی سے اسٹیج پر اس کا منتظر تھا۔ جیسے عروج کو ہال میں لایا گیا تو ایک لمحے کے لیے تمام آوازیں جیسے تھم گئیں۔ وہ حسن کا ایک مجسم پیکر لگ رہی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا اس کی دودھیا رنگت پر قیامت ٹھا رہا تھا۔ دانیال جو اسے دیکھ رہا تھا ایک پل کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ مبہوت کھڑا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اس کی برسوں کی خاموش محبت، اس کا خواب آج اس شان سے اس کے سامنے تھا۔ جب نکاح خان نے نکاح کا آغاز کیا تو عروج کا دل ڈوبنے لگا۔ عروج رحمان بنت رحمان صاحب، کیا آپ کو دانیال رضوان ولد رضوان احمد صاحب بعوض حق مہر 1 کروڑ سکہ راج الوقت کے عوض کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عروج کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا بولو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک ٹوٹی ہوئی گھٹی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے۔ دانیال کی پرجوش اور بلند آواز پورے ہال میں گونجی جس میں اس کی ساری خوشی اور برسوں کا انتظار سمٹ آیا۔ رخصتی کا وقت آیا۔ عروج اپنے والد رحمان صاحب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو صرف جدائی کے نہیں تھے، یہ اس کے خوابوں کے ٹوٹنے کا ماتم تھا۔ عروج جب گاڑی کی طرف بڑھی تو زین نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ عروج کی آنکھوں میں شکایت، نفرت اور بے پناہ دکھ تھا۔ زین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور جرم کے سائے گہرے تھے۔ عروج گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی چل پڑی۔ عروج کے رخصت ہوتے ہی زین ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا، واپس افریقہ جانے کے لیے۔ اس کی فلائٹ اسی رات کی تھی۔ دوسری طرف دانیال کے گھر پہنچ کر رسمی کارروائیوں کے بعد عروج کو سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ پھولوں اور دھیمی روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ وہ بھاری جوڑا پہنے بیڈ پر ایک بے جان مجسمے کی طرح بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک لمبی تشکر بھری سانس لی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عروج، اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ عروج نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب آپ ہال میں داخل ہوئی تھی تو ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی تھی۔ میں نے آج تک آپ سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ دانیال نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ اس نے ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس میں ہیروں کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی نیکلس سیٹ تھا۔ حالانکہ سچ کہوں تو آپ جیسا چہرہ دیکھنے کا مول میں اپنی ساری زندگی میں نہیں چکا سکتا۔ اس نے وہ نیکلس اس کے گلے میں پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عروج نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ساکت بیٹھی رہی۔ دانیال نے اس کی گردن پر نیکلس پہناتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کیا، پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عروج، میں یونیورسٹی کے دنوں میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ آپ میری کلاس میں ہیں، تاکہ میں بس آپ کو دیکھ سکوں، اور آج آپ یہاں میرے پاس ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے نرمی سے عروج کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
عروج کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ دانیال نے اس کی سردی کو محسوس کیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے کر نرمی سے رگڑنے لگا۔ آپ کے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، وہ مسکرایا۔ گھبرا رہی ہیں؟ عروج نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی حرکت کی۔ دانیال نے اس کی خاموشی کو، اس کی تھکاوٹ اور شرم سمجھا۔ وہ اپنی ہی خوشی میں مگن تھا۔ میں آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں عروج، آج سے آپ کی ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو دنیا کی وہ ہر خوشی دوں گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کی سانسوں میں عروج کے بالوں کی مہک تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ایک لمبا اور گہرا بوسہ تھا جس میں اس کی برسوں کی محبت، اس کا احترام اور اس کی خوشی شامل تھی۔ عروج نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ دانیال نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ عروج جذباتی طور پر اس لمحے میں حاضر نہیں تھی۔ اس نے ایک سمجھدار شوہر کا ثبوت دیا۔ آپ بہت تھک گئی ہوں گی، اس نے نرمی سے کہا۔ شادی کی یہ ساری رسمیں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ آپ آرام سے یہ بھاری جوڑا اور زیورات اتار کر چینج کر لیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہیں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے آنکھوں میں محبت، اطمینان اور ایک طویل انتظار کے ختم ہونے کی خوشی تھی۔ عروج خاموشی سے اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے الماری کھولی جہاں ایک طرف دانیال کے خریدے ہوئے کئی قیمتی ریشمی اور نازک نائٹ گاؤنز لٹک رہے تھے، مگر اس نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ وہ اپنی سادگی کے عین مطابق ایک سادہ سا مہذب کاٹن کا نائٹ ڈریس نکالا اور پہن کر باہر آ گئی۔ دانیال اسے اس سادگی میں دیکھ کر بھی مسحور ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس سادگی میں بھی قیامت لگ رہی ہے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ عروج نے اس کی تعریف کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بیٹھ کے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال بھی فریش ہو کر آیا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ عروج، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا خوبصورت سفر شروع ہو رہا ہے۔ اس سفر میں ہر قدم آپ کے ساتھ ہوں گا۔ میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ عروج کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ دانیال نے اس کی شدید تھکاوٹ اور خاموشی کا احترام کیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا اور لائٹس مدھم کر دیں۔ آرام کریں میری جان، کل بھی ایک بڑا دن ہے، ہمارا ولیمہ۔ وہ اس کے قریب ہی لیٹ گیا، اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے۔ جب تک وہ خود نیند کی وادی میں نہیں اتر گیا، عروج اس رات ایک پل بھی نہ سو سکی۔ وہ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کا دل زین کے لیے رو رہا تھا اور اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ دانیال جیسے اچھے انسان کے ساتھ کتنا کیا کر رہی ہے۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب میں شاندار طریقے سے منعقد ہوئی۔ عروج ہلکے آسمانی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور دانیال جو گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پہلو سے نہ ہٹا۔ وہ تمام مہمانوں کے سامنے فخر سے اس کا ہاتھ تھامے اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا تھا۔ رات گئی جب تقریب ختم ہوئی اور وہ دونوں تھک کر اپنے نئے گھر واپس آئے جو دانیال نے کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے خاص طور پر ان دونوں کے لیے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں شادی سے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ آج دانیال کا انداز زیادہ پرجوش اور رومانوی تھا۔ اس گھر میں صرف وہ دونوں تھے، ان کی اپنی چھوٹی سی دنیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے عروج کی طرف مڑا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھاری زیورات ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ آج تو آپ نے سب کا دل جیت لیا عروج، خاص طور پر میرا۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور اس کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ عروج نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور اس کے لمس سے ایک دم ساکت ہوئی۔ بہت تھک گئی ہیں؟ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ عروج نے جواباً صرف سر ہلایا۔ جائیں شاور لے کر آئیں، سارا دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اس کی آواز میں ایک گہری چاہت تھی۔ عروج خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ وہ گرم پانی کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے آنسوؤں کو بہاتی رہی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب یہی اس کی زندگی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لے کر بالوں کو تولیے میں لپیٹے ایک سادہ سے باتھ روب میں باہر نکلی تو دانیال بیڈ پر نیم دراز اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عروج کے سلیے میں دیکھا تو اس کی سانسیں جیسے ایک پل کو رک گئیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ سادگی میں بھی اتنی قاتل ہو سکتی ہیں۔ اس نے عروج کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ عروج، اس کی آواز اب گہری اور پرجوش تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے آپ کی تھکاوٹ کا خیال کیا، لیکن آج میں آپ کو پوری طرح اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عروج کچھ سمجھ پاتی یا کوئی رد عمل دیتی، دانیال نے اس کے سرد لبوں کو اپنے گرم لب رکھ دیے۔ یہ گہرا، طویل اور پرجوش بوسہ تھا
उरूश एकदम साकित हो गई। उसने ना चाहते हुए भी अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। दानियाल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर एक झटके से उसे गोद में उठा लिया। उरूश इस अचानक हरकत पर घबरा गई और उसके गले में बाहें डाल दी। दानियाल ने उसे मोहब्बत से बेड पर लिटाया। वो उसके वजूद पर झुका। उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और चाहत थी। उस रात दानियाल ने अपनी मोहब्बत की तकमील की। उसने उरूश को अपनी मोहब्बत के हर रंग से आशना किया। उसके वजूद के हर हिस्से को अपनी चाहत से सजाता रहा। मगर उरूश ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। उसने एक बीवी होने का हर हक अदा किया, मगर उसका जिस्म तो वहाँ था। उसकी रूह कहीं और भटक रही थी। वो आंखें बंद किए बस इस अजियत के ख़त्म होने का इंतज़ार करती रही। अगले चंद दिन उसकी नई ज़िंदगी के आगाज़ थे। उरूश ने एक इंतहाई सलीका शौहर और कामिल बीवी का रूप धार लिया था। वो सुबह सवेरे उठती, दानियाल के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाती, उसके कपड़े इस्त्री करती, उसकी टाई ठीक करती और उसके ऑफिस जाने पर उस दरवाजे तक छोड़ कर आती। उसका हर काम करती, मगर एक मशीन की तरह जिसमें जज्बात ना हो। दानियाल उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उरूश अभी से खुली नहीं है, मगर उसे यकीन था कि उसकी मोहब्बत एक दिन इस पत्थर को मोम कर देगी। एक शाम वो ऑफिस से मामूल से जल्दी ही घर आ गया। उरूश किचन में शाम की चाय बना रही थी। दानियाल चुपके से उसके पीछे और अचानक से उसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में लेकर उसकी गर्दन पर एक गहरा बोसा दिया। उरूश इस गैर मुतवक्के और गर्म लम्स पर बुरी तरह कांप गई और उसके हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। वो एकदम सख्त हो गई। दानियाल, क्या कर रहे हैं आप? डरा दिया मुझे। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। दानियाल हंस पड़ा। अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, और क्या? उसने उरूश को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में झांका। तुम किचन में भी इतनी प्यारी क्यों लगती हो? और आज तो मैं वैसे भी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, खास तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाने। उसने जेब से मोतिये के ताज़ा गजरों की एक जोड़ी निकाली। ये आपकी मुस्कुराहट की तरह ताज़ा हैं। उरूश ने एक हल्की सी मस्नूई मुस्कुराहट के साथ उससे गजरे लिए। बहुत खूबसूरत हैं, शुक्रिया। उसने उन्हें वहीं काउंटर पर रख दिया। दानियाल की मुस्कुराहट थोड़ी सी मान पड़ी कि उसने पहने नहीं, मगर उसने खुद को संभाला। रुको, एक और चीज़ भी है। वो बाहर गया और एक खूबसूरत शॉपिंग बैग लेकर आया। ये ख़ास आपके लिए लाया हूँ, मुझे यकीन है ये आप पर बहुत जचेगी। उरूश ने बैग से वो तोहफ़ा निकाला। वो एक इंतहाई नाजुक, कीमती और मुख्तसर सी रेशमी नाइटी थी। इसे देखकर उरूश का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से उसे वापस बैग में डाला। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। उसे लेकर जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी तो दानियाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। नहीं उरूश, ये अलमारी में रखने के लिए नहीं लाया। उसकी आवाज़ अब गहरी रोमानवी हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम ये पहनो। उसने काउंटर पर रखे गजरे उठाकर उसके हाथ में थमा दिए। इन गजरों के साथ उसने उरूश के कान के करीब सरगोशी की। उरूश उसकी ख्वाहिश पर कांप गई। वो बस इतना कह सकी, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। दानियाल वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। रात का सोचकर पुरजोश होता रहा। रात को जब दानियाल अपने काम से फारिग होकर कमरे में आया तो उसका दिल उम्मीद से भरा था, मगर उसने देखा कि उरूश पहले ही बेड पर अपनी जगह लेटी हुई थी, अपने उसी सादा कॉटन के लिबास में। वो मोतिये के गजरे साइड टेबल पर पड़े अपनी खुशबू बिखेर रहे थे और वो नाइटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। दानियाल की सारी खुशी और उम्मीद दम तोड़ गई। उसके चेहरे पर एक वाज़ेह मायूसी छा गई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वो खामोशी से आकर अपनी तरफ लेट गया। उसने उरूश से कोई बात नहीं की, बस लाइट बंद कर दी। उरूश ने आंखें बंद कर ली, मगर वो जानती थी कि आज उसने दानियाल को कितना दुख पहुंचाया है। कुछ दिन इसी खामोशी और तनाव में गुजर गए। दानियाल ने दोबारा उससे कोई फरमाइश नहीं की, मगर उसकी खामोशी और लाताल्लुकी को शिद्दत से महसूस करने लगा। वो उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता, मगर उरूश एक खौल में बंद हो चुकी थी। एक रात वो दोनों लाउंज में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। दानियाल ने रिमोट से टीवी बंद किया और उरूश की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने उरूश का हाथ थामा। उरूश, मैं सोच रहा था हमारे घर कितना खूबसूरत है, कितना पुरसुकून, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। उरूश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। दानियाल ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक बच्ची की किलकारी की। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी फैमिली शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि इस घर में हमारे बच्चे की हंसी गूंजे। शायद इससे हमारी ज़िंदगी में भी कोई खुशी आ जाए। दानियाल की बात सुनकर उरूश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एकदम अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। दानियाल, प्लीज़, अभी नहीं। मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।
پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو آنے کو تھے۔ دانیال اس کے اس شدید رد عمل پر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ مایوس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خوش ہوگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے عروج، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ جب آپ تیار ہوں گی تبھی صحیح۔ مگر اس رات دانیال کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ عروج اور اس کے درمیان صرف شرم یا جھجک کی دیوار نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت گہری بات ہے، کوئی راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہی ہے اور جو اسے قبول کرنے سے روک رہا ہے۔ اس کے اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک نادیدہ دیوار حائل ہو گئی تھی۔ دانیال جو پہلے اس کی خاموشی کو، اس کی سادگی یا شرم سمجھتا تھا، اب اسے اس کی واضح لا تعلقی سمجھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی کوششیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کی باتوں میں، اس کے لمس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی، وہ والہانہ پن نہیں رہا تھا۔ وہ رات کو اپنے آفس کا کام گھر لے آتا اور دیر تک لیپ ٹاپ پر خود کو مصروف کر لیتا اور اکثر تھک کر لاؤنج میں ہی صوفے پر سو جاتا تاکہ عروج کو بے آرام نہ کرے۔ عروج اس کی اس خاموش دوری کو شدت سے محسوس کرتی۔ ایک حصہ اس کا شکر ادا کرتا کہ وہ اس پر زبردستی نہیں کر رہا، مگر دوسرا حصہ اس کا ضمیر اسے ہر پل ملامت کرتا کہ وہ دانیال جیسے فرشتہ صفت انسان کے ساتھ کتنا برا کر رہی ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ اس کا دل و دماغ اب بھی ماضی کی قید میں تھا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے بھی اجنبیوں جیسی زندگی گزارنے لگے تھے۔ وقت اسی سرد مہری سے گزرتا رہا۔ ان کی شادی کو اب کچھ مہینے بیت چکے تھے۔ ایک دوپہر عروج کی والدہ اس سے ملنے آئیں تو باتوں باتوں میں ذکر کیا، ارے ہاں یاد آیا، زین کا فون آیا تھا ساؤتھ افریقہ سے۔ زین نے وہیں شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اسے، اگلے مہینے شادی ہے تو ہمیں بلا رہا ہے۔ میں اور تمہارے ابا جان سوچ رہے ہیں کہ ہو آئیں۔ تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارے ابا جان نے زین کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، اب اس کی خوشی میں شریک نہ ہوں تو اچھا نہیں لگتا۔ عروج کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گرتے گرتے بچی۔ زین کی شادی، وہ بھی وہیں ساؤتھ افریقہ میں؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، اماں لڑکی کون ہے، کیسی ہے؟ اس کی والدہ نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، ارے بیٹا مجھے کیا پتا، وہیں کوئی ساتھ کام کرتی ہوگی یا کہیں ملی ہوگی۔ تمہارے ابا جان تو بس بہت خوش تھے کہ لڑکا بالآخر گھر بسا رہا ہے۔ عروج کے لیے خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ سارا دن اور آنے والے کئی دن اس کے ایک سوچ میں غرق ہو گئے۔ زین نے اسے بھلا کر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ اس کا ذہن خود بخود تصویریں بنانے لگا۔ وہ یقیناً بہت خوبصورت ہوگی، کسی ماڈل جیسی، جیسے گوری چٹی، بہت پڑھی لکھی، ماڈرن۔ تبھی زین نے اس کے لیے اسے اپنی بچپن کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ ایک شدید احساس کمتری نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لیتی۔ اسے اپنی ہر چیز میں کمی نظر آنے لگی۔ جب اس کے والدین شادی میں شرکت کے بعد واپس آئے تو عروج ان سے ملنے بھاگی۔ وہ بظاہر تو خوش تھی، مگر اس کا سارا دھیان شادی کی تفصیلات پر تھا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ شادی بہت اچھی تھی اور زین بھی اپنی نئی زندگی سے مطمئن لگتا تھا۔ عروج نے جب بیوی کے بارے میں پوچھا تو ماں نے بس اتنا کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، ملنسار ہے، زین کا خیال رکھنے والی لگتی ہے۔ عروج کے ذہن میں اس لڑکی کی وضاحت اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی یہ لڑکی تو ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہوگی، اور اس کا احساس کمتری ایک ناسور کی طرح گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ اس کے رویے میں ایک ایسی تلخی آ گئی جسے دانیال روز محسوس کرتا مگر سمجھ نہ پاتا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ دانیال اپنی اور عروج کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید پریشان تھا اور اپنی محبت کو اس طرح سے ناکام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں انتہائی خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے، دانیال نے آخر کار اس خاموشی کو توڑا۔ عروج، میری اگلے مہینے ساؤتھ افریقہ میں کچھ بہت اہم میٹنگز ہیں، پورا ایک ہفتہ لگے گا۔ میں سوچ رہا تھا تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم کافی عرصے سے کہیں گھومنے نہیں گئے، ایک تبدیلی آئے گی تو شاید۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، مگر عروج سمجھ گئی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کا نام سنتے ہی عروج کا دل کسی اور ہی خیال سے زور سے دھڑکا۔ وہ جگہ جہاں زین اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ اس کے اندر ایک دم سے ایک ناقابل فہم خواہش جاگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے شکست دی تھی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا جو جواب کا منتظر تھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ دانیال اس کی اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی مان جانے پر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے لگا شاید یہ سفر واقعی ان کے رشتے پر جمی برف کو پگھلا دے گا۔
اس نے پرجوش ہو کر کہا، بہت اچھا، میں کل ہی تمہارے ویزے کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، تیار رہنا، ہم وہاں میٹنگز کے بعد گھومیں گے بھی۔ عروج نے صرف سر ہلا دیا، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی سفر پر نکل چکا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا اور وہ دونوں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن پہنچ گئے۔ دانیال نے وہاں کے بہترین ہوٹل میں ایک شاندار سویٹ بک کروایا تھا۔ کمرے کی بیلکنی سے سمندر کا خوبصورت نظارہ تھا۔ اگلی صبح دانیال اپنے سوٹ میں تیار ہوتے ہوئے بولا، عروج، میری آج صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مسلسل میٹنگز ہیں، تم یہاں ہوٹل میں آرام کر لینا یا شاپنگ کے لیے چلے جانا، ہم شام کو ساتھ ڈنر کریں گے۔ عروج جو کب سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی بولی، دانیال، میں سارا دن ہوٹل میں اکیلی کیا کروں گی؟ میں سوچ رہی تھی یہاں زین بھی تو رہتا ہے، میں اس سے اور اس کی فیملی سے ملاتی ہوں، کافی عرصہ ہو گیا اور میں اس کی بیوی سے بھی نہیں ملی اب تک، تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ دانیال اس کی بات سن کر مسکرایا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، ہاں ہاں ضرور جاؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا، ان سے مل لو، شام کو میں تمہیں پک کر لوں گا یا تم خود آ جانا۔ عروج نے سکون کا سانس لیا، جی میں ان سے بات کر کے ایڈریس لے لیتی ہوں، ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ دانیال کے جاتے عروج کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زین کو میسج کیا، اس نے زین کو اپنے آنے کا بتایا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ زین نے فوراً اسے اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ وہ آ رہی ہے۔ عروج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بس اس عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے زین نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے ہوٹل سے ایک ٹیکسی بک کی اور ایڈریس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ سوچتی رہی کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ اس سے کیسے ملے گی، کیا کہے گی۔ ٹیکسی ایک عام سے صاف ستھرے رہائشی علاقے میں ایک گھر کے سامنے رکی۔ عروج نے کانپتے ہاتھوں سے ڈور بیل بجائی، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک سیاہ فام موٹے ہونٹوں والی افریقی عورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عروج اسے دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے ذہن میں بنی تمام تصویریں ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ یہ تو بالکل وہ نہیں تھی جس کا اس نے سوچا تھا۔ عروج نے بوکھلا کر پوچھا، جی کیا زین کا گھر ہے یہ؟ وہ عورت گرم جوشی سے آگے بڑھی، جی جی بالکل، آپ عروج ہیں نا، پلیز اندر آئیں، زین بس آتا ہی ہوگا، وہ شاور لے رہا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، میرا نام تھانڈو ہے۔ اس نے خوش دلی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عروج نے بے یقینی کی حالت میں اس سے ہاتھ ملایا اور روبوٹ کی طرح اندر داخل ہو گئی۔ وہ اتنے شدید صدمے میں تھی کہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تھانڈو اسے لاؤنج میں بٹھا کر بولی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لاتی ہوں۔ عروج وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی رہی۔ اتنے میں زین بھی باہر آ گیا۔ ارے عروج، کیسی ہو، کب آئیں؟ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عروج کی نظریں بار بار کچن کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں تھانڈو جوس بنا رہی تھی۔ زین نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کیا ہوا عروج، کسے دیکھ رہی ہو؟ پھر وہ خود ہی مسکرا کر بولا، اوہ تھانڈو سے ملی، پسند نہیں آئی میری بیوی؟ اس نے مذاقن کہا تھا، مگر عروج جو پہلے ہی صدمے اور غصے کی حالت میں تھی پھٹ پڑی۔ پسند؟ اس میں پسند کرنے والی چیز ہی کیا ہے زین؟ تم نے اس کے لیے مجھے ٹھکرا دیا، میری بچپن کی محبت کو، میری اتنی شدت والی چاہت کو تم نے اس کالی عورت کے لیے چھوڑ دیا؟ اس کی آواز میں نفرت، حقارت اور برسوں کا دکھ تھا۔ زین کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عروج، یہ تھانڈو ہے، میری بیوی اور میری محبت۔ ہاں یہ کالی ہے مگر اس کا دل صاف اور خوبصورت ہے۔ یہ مجھ سے وہ محبت کرتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے وہ سکون اور عزت دی ہے جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اتنے میں تھانڈو جوس لے کر آ گئی۔ وہ ان کی گفتگو کا مفہوم تو نہ سمجھی مگر تناؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ عین اسی وقت عروج کا فون بجا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر دانیال کا نام چمک رہا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ وہ کیا کر رہی تھی، کس کے سامنے بیٹھی تھی؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس پر گھڑوں ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی، زین کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئی، جہاں سے اس نے فوراً ایک ٹیکسی روکی اور ہوٹل کے روانہ ہو گئی۔ عروج ٹیکسی میں بیٹھی روتی رہی۔ زین کے الفاظ، تھانڈو کا چہرہ اور دانیال کی محبت سب ایک ساتھ اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر جب اس نے اپنے سوئٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے دانیال کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ دانیال اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عروج، تم ٹھیک تو ہو؟ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ میں میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، میں نے تمہیں کال کی کہ شاید تم وہیں ہو تو تمہیں پک کر لوں۔
مگر تم اتنی جلدی واپس آ گئیں، سب خیریت تو ہے؟ دانیال کے لہجے میں فکر اور محبت تھی۔ عروش مزید خود کو سنبھال نہ سکی، وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ دانیال جو اس کے اس رد عمل پر شدید حیران اور پریشان تھا، بس چپ چاپ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ بس بس عروش، میری جان، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ عروش نے روتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ مجھے معاف کر دیں دانیال، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں اتنی بری ہوں، اتنی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ دانیال خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے یا نفرت کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک گہرا سکون اور ہمدردی تھی۔ جب عروش خاموش ہوئی تو دانیال نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس عروش، جو ہونا تھا ہو گیا، ماضی کو چھوڑ دو۔ اس نے عروش کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم بری نہیں ہو عروش، تم معصوم ہو، جس نے خواب دیکھا اور اس کے ٹوٹنے پر بکھر گئی۔ تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ زین نے تمہیں ٹھکرا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا انعام مجھے مل گیا۔ میں نے کبھی تم سے کوئی گلہ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارا دل زخمی ہے۔ میں بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب تم خود اس زخم کو بھرنے کا فیصلہ کرو گی، اور آج وہ دن آ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ عروش نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج پہلی بار اسے دانیال کی باہوں میں وہ سکون ملا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے متلاشی رہی تھی۔ اس رات جب دانیال اپنے کام سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہا تھا تو عروش باتھ روم میں تھی۔ وہ بیڈ روم پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو دانیال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عروش سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج وہ سرخ ریشمی نائٹی پہنی ہوئی تھی جو دانیال اس کے لیے لایا تھا اور جسے اس نے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آج شرم نہیں بلکہ ایک گہری اور بے باک محبت تھی۔ دانیال نے دیکھا کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، بس بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر رکھے لیمپ چل رہے تھے جن کی روشنی میں عروش کا وجود دمک رہا تھا۔ دانیال جیسے سانس لینا بھول گیا۔ عروش، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا تو عروش دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے دانیال کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میں نے آپ کو انتظار کو بہت طویل کر دیا دانیال، لیکن آج میں صرف آپ کی ہوں، پورے دل سے، پوری روح سے۔ دانیال نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے عروش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ان کا پہلا حقیقی بوسہ تھا، ایک ایسا بوسہ جس میں صرف چاہت ہی نہیں بلکہ روح کا ملاپ بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں جیسے گم ہو گئے، ان کی زبانیں ایک دوسرے کا ذائقہ چکھ رہی تھیں۔ دانیال نے اسے خود سے بھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ عروش کے ریشمی نائٹی پر پھسلتے ہوئے اس کی کمر کے گڑھے کو سہلا رہے تھے۔ اس کے لبوں سے ہٹ کر اس کی گردن پر جھکا، اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا اور وہاں اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ عروش کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ دانیال کے بالوں میں تھے۔ دانیال نے اسے گھمایا اور اس کے کاندھوں اور پیٹ کو چومنا شروع کیا۔ وہ اس کی وجود کے ہر اس حصے کو اپنی محبت سے آشنا کر دینا چاہتا تھا جو اب تک اس کے لمس سے محروم تھا۔ عروش اس کی گرم سانسوں اور پرجوش بوسوں سے کانپ رہی تھی، مگر آج اس کا وجود مزاحمت نہیں کر رہا تھا بلکہ اس محبت کو قبول کر رہا تھا۔ دانیال نے اسے واپس اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ دانیال اس کے وجود پر جھکا اور اس کے بدن کے ہر حصے کو اپنی چاہت سے آشنا کرنے لگا۔ وہ بھی بھرپور جواب دے رہی تھی۔ دانیال کے ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے اس کی دھڑکن کو چھو رہے تھے، جس سے عروش کے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے پورے بدن کو چوم رہا تھا، اس کے ہر انچ کو اپنی محبت کی مہر سے سجا رہا تھا۔ عروش بھی اس کے مضبوط سینے کو، اس کے بازوؤں کو چوم رہی تھی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مکمل طور پر ڈوب چکے تھے۔ پھر اس رات اس کی محبت کی تکمیل ہوئی۔ وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ یہ صرف جسمانی ملاپ نہیں تھا، یہ دو روحوں کا وصال تھا۔
جو آج حقیقت میں ایک ہوئی تھی۔ عروش نے آج جانا کہ حقیقی محبت اور شوہر کا لمس کیا ہوتا ہے، وہ سکون کیا ہوتا ہے جس کی وہ تلاش کرتی رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے، ایک ایسی پرسکون نیند جو آج سے پہلے انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب عروش کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دانیال کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔ دانیال جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عروش نے اسے دیکھ کر شرما گئی، مگر آج اس شرم میں بھی محبت تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ عروش نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تو دانیال مسکرا دیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ عروش نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایسا جیسا آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، اتنا مکمل اور اتنا خوش۔ دانیال نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ آج سے تمہاری ہر صبح ایسی ہی ہوگی۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چوما، ایک ہلکا سا محبت بھرا بھوسا جو گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے۔ اس دن کے بعد ان کا حقیقی ہنی مون شروع ہوا تھا۔ دانیال کی میٹنگز ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں سارا دن کیپ ٹاؤن کے خوبصورت مقامات پر گھومتے رہے۔ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سمندر کنارے چلتے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے شہر کا نظارہ کرتے اور رات کو کسی رومانوی ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے۔ دانیال اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا اور عروش کی ہر ادا سے اب صرف اپنے شوہر کے لیے محبت چھلکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں جیسے نئے سرے سے گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کا یہ ہنی مون ان کی زندگی کا سب سے یادگار وقت بن گیا۔ وہ ایک نئی زندگی کا عزم لے کر پاکستان واپس آئے۔ ان کا گھر جو مہینوں سے ایک سرد خانے جیسا بنا ہوا تھا، اب ان کی محبت اور قہقہوں سے گونجنے لگا تھا۔ دانیال اب عروش کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور عروش کی دنیا اب صرف اپنے شوہر کے گرد گھومتی تھی۔ ایک مہینے بعد ایک صبح عروش نے ناشتے کی میز پر دانیال کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا۔ دانیال نے حیرت سے اسے کھولا تو اس میں سے بچوں کے 2 ننھے منھے جوتے تھے۔ وہ سمجھ نہ سکا تو عروش نے مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہمارا انتظار ختم ہونے والا ہے دانیال، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ دانیال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے عروش کو اپنی باہوں میں بھر کر گھمایا۔ یہ ان کی خوشی کی انتہا تھی۔ اس نے اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا کیونکہ اسے اس کی محبت کا حقیقی سمندر مل گیا تھا۔